بسم اللہ الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، دو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ پہلی آیت ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ۔ آیت نمبر 93 94 سورہ اعراف۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو وہ اس سے پھرا، وقال پھرا واپس ہوا، وقال اور کہا یا قوم اے میری قوم، لقد ابلغتکم یقیناً میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا، تم کو پہنچا دیا، رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات کو، ونصحت لکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو کیسے میں رنج کروں کافر قوم پر۔ واقعہ کن کا چل رہا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ آگے والی بات جو آج کی آیت میں ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہ ان سے پھرا، یعنی شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے واپس ہوئے، قوم کے جرمٹ میں تھے، قوم کے پاس میں تھے، اور کیا کہتے ہوئے واپس ہوئے؟ یہ وقال کہا یا قوم اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا، تم تک اپنے رب کے پیغامات کو پہنچانے میں نے ذرہ برابر کوتاہی کمی نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کب حضرت شعیب علیہ السلام واپس ہوئے یہ کہتے ہوئے؟ تفسیر میں ہے حینا اتاہم العذاب، جب عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فوراً نکل گئے بستی سے، اور ان کے ماننے والے یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے قوم میں سے چند لوگ، جو معذبین قوم کی جگہ ہوتی ہے، ان کا جو دیار ہوتا ہے، جو شہر ہوتا ہے جہاں خدا کا عذاب نازل کبھی پہلے ہو جاتا ہے، تو وہاں رہنا بھی اب اچھے لوگوں کے لیے مناسب نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آ کر رہے گا، اللہ کی مرضی ہو چکی ہے، فوراً وہاں سے نکل گئے۔ یہ دکھلانا چاہتا ہوں، تو کہتے ہوئے نکل گئے کہ میں نے تو تم تک اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، ہمیشہ خیر خواہی چاہی، قدم قدم پہ تمہارا بھلا چاہا، مان جاؤ، سمر جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ، میری تعلیمات کو تسلیم کر لو، ارے مجھے مت دیکھو، میری زبان ہے مگر خدا کا پیغام ہے۔ جب عذاب آ گیا تو پھر اور آگے والا جملہ کیا تھا؟ کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں کافر قوم پر رنج کیسے کروں؟ کیا مطلب؟ ہمدردی میں نے بہت کی، اب تم میری ہمدردی کے مستحق نہیں ہو، تم اس لیے کہ تم مجرم ہو، تمہارا ہونا یقیناً ہو گیا، اور اس جرم کی وجہ سے عذاب بھی نازل ہو گیا۔ آیت سے پتہ چلا، آیت قرآنی سے پتہ چلا، جو مجرم ہوگا، مثال کے طور پر یہ عام بات ہے نا، مثال کے طور پر ہمارے سماج میں بھی کوئی ہمارے اندر میں کا بھی، ہمارا ریلیشن کا ہو، ہمارا احباب دوست ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایسا جرم کر رہا ہے جس جرم کی سزا قرآن نے اور اسلام نے متعین کی ہے، تو پھر وہاں ہمدردی نہیں چلے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو میں کافر قوم پر رنج کیسے کروں؟ یعنی رنج میں نہیں کر سکتا، پہلے رنج کیا، پہلے جو ہے بہت اچھا چاہا، اب بھی اچھا ہی چاہ رہا ہوں، مگر اب جب جرم کی وجہ سے سزا میں گرفتار ہو گئے ہیں، اب یہاں ہمدردی نہیں چلے گی۔ یہی ہے
वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यज़्दर्रऊन। अल्लाह पाक फरमाता है शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा ख़त्म, उनका वाक़या, उनकी कौम का वाक़या ख़त्म। अल्लाह पाक ने एक जनरल बात बतलाई और अपनी सुन्नत, ये मत समझिए सुन्नत नबी की, ठीक है सुन्नत नबी की होती है, यहाँ जो मैंने सुन्नत इलाहिया कहा, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीक़ा, अल्लाह ने अपना कानून ज़ाब्ता बयान किया। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबी, तर्जमा लफ्ज़ी करूँगा, जैसे जैसे कुरान में है लफ्ज़ बलफ्ज़, वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजा, अल्लाह पाक फरमाता है और हमने नहीं भेजा, फ़ी क़रयतिन, किसी भी बस्ती में, मिन नबिय्यिन, किसी भी नबी को, नबी तो बहुत से आए तो बात अधूरी है, इल्ला, मगर, अख़ज़ना अहलहा, मगर हमने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया बस्ती वालों को, बिलबअसाइ वज़्ज़र्रा, फ़क्र में गिरफ्तार किया, वज़्ज़र्रा, और मरज़ में गिरफ्तार किया, लअल्लहुम यज़्दर्रऊन, ताकि वो रोएं, गिड़गिड़ाएं। कुरान की आयत का तर्जमा हुआ, तफसीर क्या कर रहे हैं? तफसीर ये कर रहे हैं कि देखो खुदा तबारक व तआला की तरफ से ये कानून उसी का बनाया हुआ है, ज़ाब्ता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब भी हम किसी कौम के अंदर किसी नबी को भेजते हैं और फिर उस कौम वाले नबी की तकज़ीब करते हैं, नबी को झुटलाते हैं, ईमान ना ला करके उसकी मुखालफत करते हैं, तो फिर मेरा कायदा ये है कि जब तक मेरी छूट होती है, मेरी जानिब से मोहलत होती है तो होती रहती है, मगर जब बात हद से गुजरती है तो हम उनको गिरफ्तार करते हैं। किस चीज़ में गिरफ्तार करते हैं? हल्का सा अजाब ये देकर कि उन पर फ़क्र फाका, भूख फाका मुसल्लत कर देते हैं। वज़्ज़र्रा भी कहा है बासा के साथ, वज़्ज़र्रा की तफसीर कर रहे हैं, और मरज़ मुसल्लत करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि पत्थरों की मफ़हूम आयत को समझाने, आयत की तफसीर को समझाने के लिए कि पत्थरों की बारिश से पहले खिंजीर और वो बंदर बनाए जाने से पहले, है ना, कौम यहूद के 70,000 लोग बंदर बना दिए, खिंजीर बना दिए गए, सब वाक़या गुजर चुका है। यानी सख्त अजाब देने से पहले एक हल्का अजाब कि अब से भी संभल जाए वो क्या, कि उनकी बस्ती में कहत साली होती है, गल्ला अनाज पैदा नहीं होता है, बारिश का मौसम होता है, बारिश होती नहीं है, मरज़ आम हो जाता है, और मुआशरती एतबार से, जिस्मानी एतबार से परेशान हाल हो जाते हैं। ये पहला वाला अजाब है, वही है यहाँ पे। तो आगे तो है ना, लअल्लहुम यज़्दर्रऊन, ताकि रोवें गिड़गिड़ाएं, और अब से भी तौबा कर लें, तफसीर में है लेकिन यतज़र्रऊ, ताकि रोवें, फयतूबू, और तौबा कर लें कि ठीक है जो कुछ हो गया हो गया, अब ईमान ला रहे हैं, ये अजाब तो नहीं मगर अजाब से कम भी नहीं है। और ये वो चीज़ है, खिंजीर बना दिया जाना, बंदर बना दिया जाना, हुजूर की भी आमद से पहले, आपकी बेसत से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में हुआ। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है ना, आप पे जो लोग ईमान नहीं भी लाए, और आप रहमत वो खातमुन नबिय्यीन हैं, अब आपके बाद कोई नबी आएगा भी नहीं। 1400 साल से ज़्यादा ज़माना अरसा गुजर गया, कोई आया भी नहीं और कोई क़यामत तक आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे नबी की शान इम्तियाज़ी ये है कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद दुनिया में क़यामत तक ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा। समझा ये रहा हूँ कि मुसलमानों के अलावा दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, वो कोई दीन धर्म हो, अपना खुद इजाद करदा इख्तिराई, ये ईसाई लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं, ये ज़रतश्त हैं, ईरान में एक कौम आज भी है कि वो आग को पूज रही है, या बुद्धिस्ट हैं, सब जगह पाए जाते हैं, चीन, लंका, तिब्बत में ज़्यादा पाए जाते हैं, जितने भी सब है ना, सब हुजूर में हैं। गौर कीजिएगा, बात बड़ी कह रहा हूँ। आप कहेंगे अरे भाई बुद्धिस्ट को आपने, मौलाना साहब ने हमारे बना दिया कि हुजूर की उम्मत में है। मैंने उम्मत में है, किस में है? सब
جتنے بھی آج دنیا میں ہیں حضور کے زمانے سے لے کر اب تک قیامت تک جتنے بھی کافر ہوں گے سب حضور کی امت دعوت میں ہیں. کیا مطلب؟ نبی آخر الزمان آ چکے, قرآن آ چکا, دین آخر اسلام اپنی تکمیلی صورت میں دنیا میں آ گیا. اب یہ مکلف ہو گئے, ان پر خدا نے یہ ذمہ داری ڈال دی کہ اب تمہاری یہودیت نہیں چلے گی, تمہاری عیسائیت نہیں چلے گی, تمہارا بدھسٹ ہونا نہیں چلے گا, تمہارا زرتشت آگ کو پوجنا نہیں چلے گا. میرا آخری نبی دنیا میں آ گیا, میں نے بھیج دیا, اس پر ایمان لاؤ, جو کہہ رہا ہے مانو. تو یہ ساری قومیں جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں سب حضور کی امت دعوت میں ہیں, ان کو دعوت پہنچ چکی. اور ہم سب سارے مسلمان دنیا میں امت اجابت میں ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں قرآن جب ملا, اسلام ملا, دین ملا, حضور کی تعلیمات ملی, ہم نے قبول کر لیا. اب آپ کہو گے مولانا صاحب کام یہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ذریعہ بنا نا ذریعہ, وہ چاہتا, وہ رب قدیر چاہتا تو ہمارے ہی ہندوستان کے اندر کہیں چنی لال گھر میں پیدا کر دیتا ہمیں, تو پھر وہی ماحول ہم کو ملتا. لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ سب باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں, بہت لمبی چوڑی تمہید ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آ گئے قیامت تک امت دعوت ہی صحیح جو اسلام نہیں لا رہے ہیں, ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسا عذاب پہلے کے بندر بنا دیے گئے, خنزیر بنا دیے گئے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی, آگ کے گولے برسے. یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہے کہ اب یہ عذاب نہیں آئے گا. اب یہ عذاب جو یہاں پہ ہے, مرض عام ہو جانا, وبا عام ہو جانا, قحط سالی ہو جانا, اور شدت احتیاج, فقر و فاقہ کا عام ہو جانا, یہ سب پر ہوگا. امت اجابت میں بھی ہوگا, امت دعوت میں بھی ہوگا. امت دعوت میں ہوگا کہ تم سنبھل جاؤ اور دیکھو, غور کرو, اللہ نے عقل دیا ہے, مائنڈ دیا ہے, اور سمجھنے کے لیے شعور دیا ہے. یہی زندگی تمہاری ہے. گھروں کے آگے جھک رہے ہو, پتھر کو سجدہ کر رہے ہو, مریم کو خدا کی بیٹی کہہ رہے ہو, اللہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ, اور ان کو سمجھنے کے لیے دیر بھی نہیں ہے. کائنات کے اندر ہر جگہ مسلمان پھیلے ہوئے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمان اپنے اعمال کو بناوے, اپنے کیریئر کو صحیح رکھے, کیونکہ جب غیر دیکھے گا تو کہے گا اچھا یہی اسلام سکھاتا ہی نے. یہ ہے اسلام سچے مسلمانوں کے کیریئر سے بھی پھیلتا ہے. ہم صحیح مسلمان ہو جائے, ہمارا پڑوسی جو نان مسلم ہے وہ دیکھے گا واہ ہمیں میں بہت بڑا فرق ہے, یہی صحیح ہے, اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح ہے, تب نا. ورنہ شرابی وہ بھی شرابی, ہم بھی شراب ہم بھی پی رہے ہیں, وہ بھی سود کھا رہا ہے, ہم بھی سود کھا رہے ہیں, وہ بھی پکڑ مست ہے, ہم بھی پکڑ مست. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. یہی قحط سالی اور مرض کا عام ہو جانا امت اجابت میں ہم میں کیوں ہوتا ہے؟ جو تکلیف ہم میں آتی ہے وہ کیوں؟ وہ بھی ہمیں درس دیتی ہے, ہمیں درس عبرت نصیحت دیتی ہے. وہ اب یہاں قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی اچھے لوگ, اس کو بھی مرض آ رہا ہے, بار بار مرض آ رہا ہے, تو یاد رکھو حدیث کی روشنی میں ترقی درجات کا سبب ہو رہا ہے. وہ وہاں کے لیے ترقی درجات کا سبب ہو رہا ہے. اللہم یذرعون, تاکہ یہ تذرع کریں, خاکساری کریں, گیڑ گڑائیں. اور اگر امت دعوت میں ہے, دعوت پا کر ابھی تک ایمان نہیں لائے تو ایمان لائیں, توبہ کریں, کفر سے, شرک سے اسلام کے دائرے میں آ جائیں. اور اگر امت اجابت میں ہے, پہلے ہی اسلام قبول کر رکھا ہے, مبتلائے بلا ہوئے, مبتلائے قحط ہوئے, یا کوئی اور پریشانی نازل ہو گئی, تو پھر وہ اپنے بھی اعمال کا جائزہ لے. اور معاملہ اگر اس سے بھی اونچا ہے تو توبہ استغفار کرتے رہیں اور سمجھ لیں کہ اللہ خیر فرمائے.